پھر حاضر ہوا ہوں۔ قصہ یا ذرہ یہ طبی جو انسان کی جو بناوٹ ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں جو کا فرما دی ہیں ان کے متعلق یہ باتیں ہیں، اور یہ عام آدمی اور خاص طور پہ جو سپورٹس مین ہے، جو اس سائنس کے طالب علم ہیں، ان کے لیے یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ یہ قصہ جو ہے یہ انسان، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان کی جو بناوٹ ہے جاندار چیزوں کی افزائش اور پیدائش دو طریقوں سے ہے۔ نمبر 1 طریقہ انقسام اور دوسرا طریق تناسل۔ چنانچہ ادنا طریقہ کے بیانات جو کہ صرف ایک ہی زندگی سیل ہے، ذرہ سیل ہے، جو کہ ایک ذرہ سیل سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، مثلا بیکٹیریا کی انقسام سے ہوتی ہے، یعنی کہ ایک بیکٹیریا لمبا ہو کر درمیان سے جدا ہو کر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور 2 سے 4 اور 4 سے 8، 8 سے 16، اسی طرح تقسیم یہ بیکٹیریا ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کی جو بیکٹیریا کی پیدائش ہے وہ ایک بیکٹیریا جب لمبا ہو کر بیچ میں سے دو ہو جاتا ہے تو اس طرح ان کی افزائش ہوتی ہے بیکٹیریا کی۔ جس طرح نباتات پیدا ہوتے ہیں اسی طرح سے حیوانات پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً انبیاء وغیرہ جو ایک ذرہ سیل ہے سے بنتے ہیں، اور یہ طبقہ تقسیم سے حضرت انسان کی پیدائش بھی اسی تناسل سے ہوتی ہے۔ یعنی کہ جو نباتات ہیں ان کا بھی نر و مادہ جب آپس میں ملتا ہے کسی بھی طریقے سے تو وہ ان کی افزائش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت انسان کی پیدائش بھی تناسل سے ہوتی ہے، یعنی جب تک عورت اور مرد کے جو تخم ہیں وہ نہیں ملتے، یعنی کہ تو وہ پھر دونوں کے تخم ملنے سے حمل قرار پاتا ہے۔ انبیاء یا پروٹوپلازم مادہ حیات کے ایک ذرہ یا قصہ کا بنا ہوا ہے، یعنی کہ یہ جو پروٹوپلازم ہے یعنی مادہ حیات یہ جو ہے اس کے ایک ذرہ یا قصہ کا بنا ہوا ہے۔ یعنی یہ انبیاء سے ایک ذرہ جو ہے وہ یعنی کہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اسے خوردبین کے بغیر دیکھا نہیں جا سکتا، یعنی ذرے کو سیل بھی کہتے ہیں، انگلش میں سیل، اردو میں ذرہ یا قصہ کہتے ہیں۔ یہ ان کی پیدائش جو ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ یہ خدا نے ہمارے جسم میں دیے ہوئے ہیں۔ یہ ذرے سیل یہ کنورٹ ہوتے ہیں، عورت اور مرد کی جب شادی ہوتی ان کے جو مادہ حیات ہیں دونوں کو وہ آپس میں جب ملتے ہیں تو حمل ٹھہرتا ہے، اور اس طرح ذروں کی افزائش شروع ہو جاتی ہے۔ ہر ذرہ یا قصہ میں تو اس کے درمیان میں مادہ حیات ہوتا ہے جسے پروٹوپلازم کہتے ہیں، اور اس پروٹوپلازم کے درمیان مادہ حیات کے درمیان ایک اور قصہ ہوتا ہے جس کو جوہر حیات کہتے ہیں۔ اس قصے کی زندگی جو ہے یہ جوہر حیات پہ منحصر ہے۔ جوہر حیات جو ہے یہ اس کے بغیر قصہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر قصے ذرے کو آدھا کاٹ لیا جائے تو یہ جس حصے میں جوہر حیات کا قصہ ہوتا ہے، پوائنٹ ہوتا ہے، وہ زندہ رہتا ہے، دوسرا جو خالی ہوتا ہے وہ زندہ نہیں رہتا، کیونکہ ان کی جو پیمائش ہے وہ سمجھو 1 انچ میں جو قصے ذرے جو ہیں یہ 1 انچ میں 6000 یا اس سے بھی زیادہ آ سکتے ہیں، اتنے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، اور بڑے جو ہوتے ہیں وہ 1 انچ کی لکیر میں 100 تک آ سکتے ہیں۔ لہذا یہ تو تھی ان کی بناوٹ، یہ قصہ کیا ہے یعنی۔ اور اسے ذرہ حقیقت نہایت ہی ایک چھوٹا سا ذرہ ہے، مختلف جسامت کا ہوتا ہے، وہ جسامت میں نے آپ کو بتا دی۔
اس کے ساتھ جو ہے ذرا، یہ نہایت ہی چھوٹی سی تھیلی ہوتی ہے جس کے گرد نہایت صاف حباب قسم کی جالی جھلی لگی ہوتی ہے، اور جھلی کے ذرے کے گرد جھلی لپٹی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک سفید شفاف سا لیس دار مادہ ہوتا ہے جسے مادہ حیات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو اوپر بھی میں بیان کر چکا ہوں، مادہ حیات یہ ذرے کے اندر جو جھلی کے اندر جو لباس پایا جاتا ہے لیس دار، اسے مادہ حیات کہتے ہیں. مادہ حیات کے اندر ایک سکہ ہوتا ہے، یعنی کہ گول کا پوائنٹ ہوتا ہے بیضوی شکل کا، اسے جوہر حیات کہتے ہیں. یعنی کہ جوہر حیات جو ہے اس کے بغیر جو ذرہ یا قصہ جو ہے یہ زندہ نہیں رہ سکتا. ہر ذرے میں جوہر حیات ہوتا ہے. جوہر حیات، بعض قصے ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر جوہر حیات نہیں ہوتا، اور کئی ایسے قصے ہوتے ہیں جن کے گرد یہ شباب صاف جو جھلی ہوتی وہ لپٹی نہیں ہوتی. اس لیے یہ ان کی بناوٹ اس طرح ہوتی ہے. پروٹوپلازم یا مادہ حیات جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ایک انڈا کی سفیدی مائل لیس دار لعاب دار شفاف رطوبت ہوتی ہے. یعنی جو میں بتا چکا ہوں، یہ جو مادہ حیات ہے وہ لیس دار لعاب دار شفاف رطوبت ہوتی ہے جو کہ ذرے کے اندر ہوتی ہے. یہ جو غلاف ہوتا ہے لپٹا ہوا ذرے کے ارد گرد، اس کے اندر یہ لباب ہوتا ہے. اس میں افزائش اور زندہ اجسام میں تبدیل ہونے کی نوعیت ہوتی ہے، جس کو دراصل یہ قدرت کا کرشمہ ہے، کیونکہ یہ قدرت نے ہی اس کو طاقت دی ہوتی ہے. مادہ حیات جو ہے ذرہ کا اصلی جز مادہ حیات ہے، یعنی جو ذرہ ہے اس کا جز اصلی مادہ حیات ہے. مادہ حیات آکسیجن جذب کرتا ہے اور کاربالک ایسڈ کو خارج کرتا ہے. اس میں یہ زندہ نوعیت اس میں ہوتی ہے، یعنی یہ زندہ ہوتا ہے. جوہر حیات جو ہے یہ ہر ایک قصہ یا پروٹوپلازم کے درمیان میں ایک گول سا دانہ ہوتا ہے جس پر قصہ کی زندگی کا مدار ہوتا ہے، جو بتا چکا ہوں. قصوں کی افزائش تقسیم ہوتی ہے. جوہر حیات کی تقسیم دو در تقسیم ہونا ہوتی ہے. ذرہ کی شاخیں نکل کر الگ ہونا، یعنی جو ذرہ ہے اس میں اندر جو شاخیں ہوتی ہیں وہ پھوٹ کر ان میں سے جو ہے یہ قصے ذرے یہ بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور قصوں کا ملاب جو ہے وہ پہلو در پہلو ہوتا ہے، نوک در نوک ہوتا ہے، اور شاخ سے قصے جو علیحدہ ہوتے ہیں وہ قصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. اس لیے ایسے عضلات دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک اب یہ جو قصے ہیں یہ آپس میں مل کر پھر یعنی کہ اس میں عصبی جو ریشے ہوتے ہیں ان میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، عصبی ریشے بنتے ہیں. عصبی ریشے جو ہیں یہ بڑے آپس میں مل کے گٹھا بنتے ہیں، لچھے بنتے ہیں، اور لچھے مل کر گٹھا بنتے ہیں، گٹھے مل کر پھر یہ مسل بنتے ہیں جو کہ اعضاء کہلاتے ہیں. ان کی بناوٹ اس طرح ہوتی ہے. یعنی کہ اس لحاظ سے عضلات دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک دھاری دار یا ارادی، یعنی آپ کے ارادے کے تابع ہوتے ہیں. دوسرے جو کہ آپ کے تابع نہیں ہوتے وہ غیر دھاری دار ہوتے ہیں. عضلات ان کی حرکت انسان کے تابع ہوتی ہے. دوسرے صاف یا غیر ارادی عضلات جن کی حرکت انسان کی حرکت یا مرضی سے نہیں ہوتی. ارادی عضلات کے گرد ایک لمبی ریشہ کی ساخت ایسی ہوتی ہے جس پر ریشہ کے گرد ایک شفاف پتلا حباب قسم کا غلاف لپٹا ہوتا ہے، اور اس غلاف کے اندر ایک
नरम सा मादा होता है जिसमें सिकुड़ने की ताकत होती है, और इसमें हर हर धारियाँ और इसमें धारियाँ होती हैं। हर एक रेशा में बेदी शक्ल का एक किस्सा होता है, यानी कि रेशे में भी यानी ये किस्सा होता है, यानी जो रेशे के अंदर जो लुआब होता है, यानी कि उसके जो चादर लिपटी होती है, उसके अंदर लुआब जो होता है वो भी उसी तरह जैसे कि किस्सा के अंदर मैंने बताया, इसी तरह इसी ये जो रेशा होता है इसके अंदर भी ऐसे ही होता है, यानी कि रेशे के गिर्द चादर लिपटी होती है नरम सी, बहुत बारीक सी, उसके अंदर लुआब होता है जिसको हम मादा हयात ही कहते हैं। उसके अंदर एक बीजवी की शक्ल का एक हिस्सा होता है, पॉइंट होता है, जिसके अंदर मादा हयात या प्रोटोप्लाज्म होता है। और जो 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 किस्से का जो जोर हयात है वो एक पॉइंट होता है। अगर उसको देखा काट कर देखा जाए तो उसमें खाने होते हैं, हर खानों में रतूबत होती है, और ये रतूबत जो है ये अपना रंग जो है वो अडॉप्ट कर लेती है, और इसमें सिकुड़ने की ताकत होती है। यानी कि आप समझ गए, जो रेशा है उसका इर्द गिर्द एक बहुत शफाफ किस्म चादर लिपटी होती है, चादर के अंदर लुआब होता है जिसको मादा है, रेशे का मादा हयात कहते हैं। इसके अंदर एक हिस्सा होता है जिसको ये रेशे का जिंदगी होती है, इसमें जोहरे हयात कहते हैं। यह यहाँ तक तो आपको समझ आ गई, इसलिए आपको चाहिएगा अपनी अपनी ज़िंदगी को ये बेहतर बनाने के लिए इस पर गौर करें। अल्लाह ताला ने आपको कैसी पचीदा चीज़ें दी हैं, इनको ख़राब मत करें। इनको ये जंक फूड वगैरह गलत किस्म की खुराकें खा के आप इनको ख़राब कर लेते हैं, और जिससे कि आपके अंदर के जो organ हैं वो गलत किस्म के बनते हैं, और वो आपको मोटापे की तरफ ले जाते हैं, चर्बियाँ बनती हैं, मोटापे की तरफ ले जाते हैं। इसलिए हमारा आप ख्याल करें कि आप इनको खुराक की तरफ ध्यान दें, अच्छी खुराक खाएं, साफ सुथरे खुराक खाएं। ये जो डब्बा बंद खुराकें आ रही हैं ये मत खाएं। ये जो ड्रिंक वगैरह आ रहे हैं, कोले वगैरह, ये केमिकल के जो बने हुए, ये भी आपकी जो अंदर जो organ है इनको नुकसान पहुँचाते हैं। लिहाजा आपको चाहिए कि ये बंदा डब्बा बंद खुराकें ना खाएं, और बेकरी की तो हर चीज़ बंद कर दें। बेकरी की सारी चीज़ें आपको organ को सत्यानाश करती हैं, क्योंकि जो जैसे कुलचा है, कुलचे में आप पंजाब में कुलचा आमतौर पर खाया जाता है बड़ी दिलचस्पी से। हालांकि आपको ये इल्म नहीं तो कुलचे में 5 या 6 चम्मच चीनी जितनी शक्कर होती है, जो कि आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। कुलचा, पूड़ी, लंबा पकौड़े वगैरह वगैरह जो जंक फूड है, ये आपका पेट तो भर सकती मगर आपको तवानाई नहीं दे सकती। आप ऐसे खुराक खाएं जिसमें तवानाई होती है, तो वो आपकी बॉडी को दिलचस्पी से कबूल करती हैं। लिहाजा आपको चाहिए कि सब्जी जो है वो सब्जियां 2-3 सब्जियां मिलाकर एक टाइम रोज़ाना ज़रूर खाएं। अगर कच्ची सब्जियां खा सकते हैं खाएं, नहीं तो इन्हें उबाल कर सब्जी का खाना ज़रूर रखें। और इतनी जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी ज़्यादा बहुत ना खाएं, थोड़ी तादाद में खाएं ताकि आपकी सेहत मुकम्मल ठीक रहे। क्योंकि ये जो गलत किस्म की खुराकें खाते हैं इससे हमारी सेहत खराब हो जाती है। और इसको खुराक को एडजस्ट करने के लिए देखो, हमारा मोटापा जो है वो हमारा गलत किस्म की खुराकें खाने से मोटापा आ जाता है, और ये कोई एक रात में या एक दिन में नहीं आता,
یہ سالہ سال ہم غلط قسم کی خوراکیں کھاتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ جمع ہو کر، یعنی کہ یہ جو ہے ایک لقمہ خوراک جو ہے یہ جو کاربوہائیڈریٹ ہے وہ کھانے سے آپ کے جو ہے 100 کیلوریز بڑھا دیتا ہے، یعنی 100 کیلوری یہ چربی پیدا کرتی ہے جو کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ 3,500 کیلوری مل کر ایک پاؤنڈ چربی کے برابر بنتی ہے۔ لہذا آپ کو چاہیے کہ یہ جو خوراکیں ہیں اس پر دھیان دیں، کتابیں پڑھیں خوراک کے متعلق، تاکہ آپ کو آگاہی ہو کہ خوراک کیا چیز ہے۔ وہ خوراک ہے جس میں پروٹین ہوتی ہے، کیونکہ سارا جسم جو ہمارا بنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پروٹین اس میں شامل رکھی ہے۔ پروٹین سے آپ کی جو خوراک ہے وہ ایڈجسٹ ہوتی ہے۔ دیکھو جسم جو ہمارا ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہوا کہ ہر انسان کے جسم سے جو 13 جو ہیں شعبے وہ رکھے ہوئے ہیں جو کاربوہائیڈریٹ سے آپ کو مل جاتے ہیں، مگر جو 9 ہیں وہ ہمیں باہر سے کھانے پڑتے ہیں، جیسے انڈا، دودھ، دہی وغیرہ اور گوشت وغیرہ، مرغی مچھلی وغیرہ کھانے سے وہ جب ہم وہ ملا کر کھاتے ہیں، چاہے تھوڑا تھوڑا ہی کھاتے ہیں، چاہے ایک ان میں سے ایک چیز حیوانی کوئی بھی چیز کھا لیتے ہیں، تو جو ہمارے اندر سے جو 13 قسم کے جو کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں وہ انتظار کرتا ہے کہ جب باہر سے جو حیوانی غذا کا جو عنصر آئے گا اس کو لے کر وہ پھر دونوں مل کر کام کرتے ہیں انسانی صحت کے لیے، اور انسان کو وہ ایڈجسٹ کر کے توانائی مہیا کرتے ہیں جو کہ ہمارے جسم کو جب ہم کام کرتے ہیں، ہیوی کام کرتے ہیں، ورزش جم میں جاتے ہیں تو وہ پھر ہم انرجی بچاتے رہتے ہیں۔ اس لیے یہ آپ خیال رکھیں، جو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ دیا ہوا ہے، جیسے جسم میں جب آپ زوردار کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جسم میں آپ کو ایسٹیلیکولین جو ایک مادہ ہے جو پیدا کر دیتا ہے، جو کہ سر سے لے کے پاؤں تک آپ کو نئی رمق بخشنے میں طاقت دیتا ہے۔ لہذا آپ کو چاہیے کہ خوراک کی طرف بہت دھیان دیں۔ غلط خوراکوں کی وجہ سے دیکھو اسپتال بھرے پڑے ہیں، اور اسپتالوں میں ڈاکٹر بھی کوئی ایسے لگے ہوئے ہیں، کوئی کیا کس قسم کی دوائی دے رہا ہے تو مریض کو اور نقصان مل رہا ہے۔ لہذا آپ ان چیزوں سے بچیں، اسپتال جانے سے بچیں۔ جتنی آپ اچھی خوراک کھائیں گے اتنا ہی آپ صحت کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، جتنی آپ جنک فوڈ وغیرہ غلط خوراکیں کھائیں گے آپ صحت سے دور ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نسیں، ناڑیں اور دل، جگر وغیرہ جو دیا ہے وہ بڑا احتیاط سے دیا، بہت صاف شفاف دیا۔ آپ اس کو غلط کھانے کھا کے ان کو گندا مندا کر رہے ہیں، ان کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، یہ پھر بیمار ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ بیماری جو ہے وہ آپ کو محسوس ہوتی ہے تو پھر آپ ڈاکٹروں کی طرف دوڑتے ہیں، اور ڈاکٹروں نے آگے بڑے بڑے گلے رکھے ہوئے کہ اس میں پیسے ڈالو تو ہم تمہیں چیک کریں گے۔ لہذا ان چیزوں سے بچنے کے لیے میں تو کہتا ہوں ورزش ضرور کریں، دوسرے بازار سے جا کر کتاب لائیں، خوراک کے متعلق کتاب پڑھیں، آپ کو آگاہی ہو کہ آپ کیا چیز کھا رہے ہیں، آپ کو فائدہ مند دے رہی یا نہیں دے رہی۔ لہذا آپ اس چیز کا خیال رکھیں۔ آپ دوسرے ملکوں کو دیکھیں، چین، جاپان جو ہے وہ جو بھی چیز کھاتے ہیں ان کو پتہ ہے اس میں کتنی ہماری خوراک میں کتنی کاربوہائیڈریٹ ہے، کتنی پروٹین ہے اور کتنی فیٹ ہے، اور اتنا یہ جو سلاد ہے یا کتنی معدنیات ہیں، یہ ساری چیزیں آپ سوچیں، یہ ساری چیزیں مل کر ہی خوراک کا ایک نقشہ بنتا ہے جسے کہتے ہیں پرہیزی خوراک۔ آپ پرہیزی خوراک کھایا کریں۔ دیکھو آپ جو دیہاتی لوگ ہیں وہ اتنے
जफाकश और सेहतमंद है नजर आते हैं। देहातों में बहुत कम अस्पताल है, इसीलिए वो अच्छी खुराक खाते हैं, ताज़ी खुराक खाते हैं। ये जो फ्रिजों की रखी हुई खुराक ये भी नुकसान देती है। आप ताज़ी खुराक खाएं ताकि आपका जिस्म को ताकत मुहैया करे। और वर्जिश करें, जिम में ज़रूर जाएं, वर्जिश ज़रूर करें। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत है तो आपकी ज़िंदगी है। आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप बहन भाइयों के लिए जिंदा रहें, ज़िंदगी दें, अपने आप को खुशम रखें ताकि आपके फैमिली पर्सन जो है वो आपसे मोहब्बत करें, आपसे उन्हें किसी किस्म का दुख ना पहुँचे। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो सारे फैमिली पर्सन भी दुख दर्द तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं। लिहाजा सबको चाहिए कि खुराक की तरफ ध्यान दें, अच्छी खुराक खाएं, ये मैली की चलिए खुराकें ना खाएं, ये रोज़ाना टिक्कों की तरफ भागे दौड़े चले जाते हैं। ये जो हमारे फूड वाले जो महकमे हैं, ये महकमे कहता हूँ, ये होटल वगैरह ये जो है ये तरह तरह की पता नहीं किस किस नाम पे चीज़ें उल्ट पुल्ट करके बना के अवाम में तारफ़ करा रहे हैं और अवाम दौड़ी चली जाती खाने के लिए, हालांकि वो सारी चीज़ें नुकसानदेह होती हैं। ये जो आप अमेरिकन चीज़ें खाते हैं, चीज़ें तो वो अमेरिका में तो सही हैं मगर वो उनकी नकल यहाँ बना कर केमिकल डालकर चटनियाँ बनाते, केमिकल डालकर चीज़ें बनाते हैं जिससे कि आपको नुकसान मिलता है। आपको चाहिए कि आप